غم کی فطرت یہ ہے کہ جب زیادہ دن گزر جاتے ہیں تو آدمی غم کو بھول جاتا ہے، چاہے وہ اپنے ماں باپ کا غم ہو، یا اپنے بہن بھائی کا غم ہو، یا اپنی اولاد کا غم ہو، یا اپنے دوست کا غم ہو۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ آدمی کے دل سے غموں کی یادیں ہلکی ہو جاتی۔ کربلا کا غم وہ ہے کہ جس کی یاد ہلکی نہیں ہوتی۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے اور کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو واقعے ہوتے ہیں تاریخ ان پر اپنی گرد ڈال دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تاریخ میں تلاش کرتا ہے اس کو تو وہ واقعے ملتے ہیں، البتہ عوام الناس ان واقعات سے بے خبر رہتے ہیں۔ 1400 برس پرانا واقعہ ہر بچے کو یاد ہو، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ معلوم ہوا کربلا کے واقعے میں زندہ رہنے کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ 1400 برس سے اسی آب و تاب سے زندہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، ایک چیز اس کے اندر اور بھی غور کر لیجئے گا، اور وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا اکیلا زندہ نہیں ہے، اپنے ساتھ پوری تاریخ اسلام کو زندہ کیے۔ اگر یہ واقعہ نہ بیان ہوتا تو نہ بدر بیان ہوتی، نہ خندق بیان ہوتی، نہ خیبر بیان ہوتا، نہ احد بیان ہوتا، نہ مباہلہ بیان ہوتا، نہ شب ہجرت بیان ہوتی، نہ حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان ہوتا، نہ حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان ہوتا۔ آدم سے لے کے اس وقت تک کی پوری ریلیجس ہسٹری کو جو شاید زندہ کیے ہوئے ہے اس کا نام ہے کربلا۔ یہ جو آپ کو ہر سال سننے کو مل جاتے ہیں واقعات، اخلاقی باتیں، مذہبی باتیں، فقہی باتیں، تاریخی باتیں، یہ صرف کربلا کی وجہ سے۔ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا ہے، یہی وہ چاند ہے جس میں فاطمہ کا چاند ڈوب گیا۔ یہی وہ چاند ہے جس میں رباب کا چاند تیر کھا کے سو گیا۔ یہی وہ چاند ہے جس میں لیلا کا چاند جا کے نہ آیا۔ اور عزیزان گرامی، یہی وہ چاند ہے جس میں بنی ہاشم کا چاند فرات کے کنارے غروب ہو گیا۔ آسمان پر نکلنے والے محرم کے چاند، فاطمہ کے چاندوں کا پرسہ لے لے۔ محمد کے گھرانے کے چاند تجھ میں غروب ہو گئے، اخلاق و انسانیت کے چاند تجھ میں ڈوب گئے، وفا و مروت کے چاند ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ عزیزان گرامی، محرم کی آج چاند رات ہے، ابھی حسین کا قافلہ کربلا نہیں پہنچا ہے، ابھی یہ قافلہ راستے میں ہے۔ کل پہلی محرم وہ تاریخ ہے کہ جب امام عالی مقام کے ناصروں نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہ ہم کسی بستی میں پہنچنے والے ہیں، سامنے کچھ کھجور کے درخت دکھائی دے رہے ہیں۔ امام نے نظر اٹھائی اور نگاہ امامت کبھی دھوکہ نہیں کھاتی،
فرمایا تم غلط سمجھ رہے ہو، بستی نہیں ہے، یہ لشکر آ رہا ہے ہماری طرف، اور یہ نیزوں کی انیاں ہیں جن کو تم کھجور کے درخت سمجھ رہے ہو۔ چند لمحے گزرے، لشکر قریب آیا، قول امام کی تصدیق ہو گئی، معلومات دشمن کا لشکر چلا آ رہا ہے۔ لیکن عالم یہ ہے کہ پیاس سے سب کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں۔ بہترین موقع تھا پیاسے دشمن کو مار کے اپنی شجاعت کی دھاک جما لینا، لیکن یہ وہ کرتا جو حکومت لینے کے لیے جا رہا تھا، جو صبح قیامت تک کے لیے حق و باطل کا فیصلہ کرنے جا رہا تھا، اس سے آپ یہ امید نہ رکھیے۔ حسین نے پیاسے دشمن کو دیکھا، ساقی کوثر کے لال نے اپنے جوان بھائی کو حکم دیا، عباس بھیا یہ پیاسے بہت ہیں، ان کو پانی پلاؤ۔ انکنڈیشنل، غیر مشروط۔ مشقیں کھلنے لگیں، دشمن پانی پینے لگا، اکھڑی ہوئی سانسیں قابو میں آنے لگیں، وہ زبانیں جو پیاس سے باہر نکل آئی تھیں وہ دہان میں واپس چلی گئیں۔ ایک شخص مہاجر ابن اوس، تاریخ میں اس کا نام لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ جب مجھ کو پانی کی مشق دی گئی تو میں نے بوکھلا کے اس طرح کھولی کہ سارا پانی گر گیا، میں نہیں پی پایا۔ کہا فوراً آدمی نے مجھے دوسری مشق دی، میں وہ مشق بھی نہ پی سکا، اس کا پانی میں نے ضائع کر دیا، ایسی بوکھلاہٹ تھی مجھے۔ کہتا میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کرسی وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود اٹھے، انہوں نے ایک مشق اتاری، اس کا دہانہ کھولا اور بڑے پیار سے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا۔ کہ لے جب میں سیر ہو گیا اور میرے ہوش و آواز درست ہو گئے اور میں نے پانی پی لیا، تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے، یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے پانی پلایا۔ تو اس نے کہا ارے تم ان کو نہیں پہچانتے، یہی تو حسین ابن علی ہیں۔ نوازہ رسول، ساقی کوثر کے دلبند حسین یہی ہیں۔ میں کہوں گا ہاں، پہلی محرم کو حسین دشمن کو پانی پلا رہے تھے، 10ویں محرم کو حسین علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے کھڑے۔ ٹھیک 10 دن کا فرق ہے عزیزان گرامی۔ پہلی محرم کو دشمن کو جس نے پانی پلایا، 10ویں محرم کو اپنے 6 مہینے کے بچے کو لیے کھڑا تھا۔ اے قوم، اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے، اسے پانی پلا دے۔ ایک 3 بھال کا تیر آیا، علی اصغر کے گلے پر لگا، بچے کو حسین نے کلیجے سے